اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 19، اور آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم 10 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ رمضان المبارک میں ہم جب ترجمہ شروع کریں تو اس میں ہمیں آسانی ہو۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو کل کے سبق میں بتایا کہ 19واں سبق ہے، تو پھر 20واں سبق، اس طرح ہم 40 سبق پڑھیں گے۔ 50 کی ترتیب ختم کر دی، اب 40 سبق میں ہم 500 الفاظ تقریباً کور کریں گے، ان کو سیکھیں گے، اور اس کے بعد رمضان المبارک سے پہلے ہی ترجمہ قرآن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوگا۔ آج کے 10 الفاظ میں سے پہلے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں، اور قرآن مجید میں آپ بارہا ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اسرائیل، اسرائیل کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل، تو ان کی جو اولاد ہوئی، یعنی اسرائیل کی اولاد، بنی کہا جاتا ہے، اولاد، نسل، تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد۔ یہ یا حرف ندا ہے، اس کو ہٹا دیں، اصل لفظ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور 12 بیٹے جو تھے تو بنیامین تھے، تو ان سے جو ہے اولاد شروع ہوئی، پوری نسل چلی بنی اسرائیل کی، تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل اور ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے، پارہ نمبر 4 شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر، اس کی دوسری آیت ہے پارہ نمبر 4 کی۔ یہاں دیکھیں، کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔ تو یہاں دیکھیں، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آگے دیکھیں، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر۔ اسرائیل سے مراد یہاں دیکھیں یعقوب، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، کہ حضرت یعقوب نے جو اپنے اوپر حرام کی چیز وہ حرام ہوئی۔ بہرحال اس کی تفسیر آئے گی۔ اسرائیل کا ترجمہ یہاں ہے یعقوب، اور بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ 2 الفاظ ہو گئے۔ اگلے الفاظ دیکھیں، اگلے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، بالکل واضح ترجمہ ان کا۔ نبی یعنی خبر دینے والا، نبی کہتے ہیں خبر دینے والا، اور انبیاء یہ نبی کی جمع ہے۔ نبی یعنی ایک خبر دینے والا، ایک پیغمبر، اور انبیاء بہت سارے نبی، بہت سارے پیغمبر، بہت سارے جو ہے خبر دینے والے۔ واضح ہے؟ مثال دیکھیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں یہ دیکھیں لفظ ہیں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن مجید میں عام طور پر نبی کا ترجمہ نبی کے لفظ سے ہی کیا جاتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، کیونکہ قرآن مجید میں خطاب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے نبی کے نام سے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا کر، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو نبی کا ترجمہ نبی کے لفظ سے ہی عام طور پر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء یہ نبی کی جمع، یعنی بہت سارے نبی، بہت سارے انبیاء، بہت سارے پیغمبر۔ اس کی بھی مثال دیکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، انبیاء یعنی بہت سارے پیغمبر، خبر دینے والے۔ آگے ہے آیتن، آیتن یعنی نشانی۔ قرآن پاک کی آیت بھی مراد ہوتی ہے، آیت یعنی ایک آیت قرآن مجید کی، اور آیت سے مراد نشانی، عبرت حاصل کی جائے جس سے، وہ ایک بات، تو اس سے جو ہے آیت کا لفظ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں۔
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں یہ دیکھیں، هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها، یہ اللہ کی اونٹنی لکم تمہارے لیے آیتن نشانی ہے۔ آیت کا معنی نشانی، اور لفظ آیت قرآن مجید کی بھی مراد ہوتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، چھٹے اور ساتویں نمبر پر جو دو لفظ ہیں، ایک ہے عادن اور دوسرا ہے سمود۔ عاد یعنی قوم عاد، سمود قوم سمود۔ اب یہ لفظ تو قرآن مجید میں آپ نے تلاوت کے دوران پڑھے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی قوم کے پاس کون سا پیغمبر آیا۔ تو قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے، یعنی یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد۔ اور قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود۔ اس کا لفظ دیکھیں، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 50 میں دیکھیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی قوم عاد کی طرف جو پیغمبر آئے حضرت ہود علیہ السلام۔ اسی صورت میں اگلے رکوع میں قوم سمود کا ذکر دیکھیں، یہ آیت نمبر 61 ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الانعام۔ الانعام کا معنی چوپائے، چوپائے جانور جو ہوتے ہیں، چوپائے یعنی چار پیر والے سمجھ لیں آپ، چوپائے جانور، تو اس عربی میں کہا جاتا ہے الانعام۔ سورۃ الانعام بھی ہے، اس کی مثال دیکھیں، سورۃ الاعراف میں یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں کی مثال اس طرح بھی دی ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک وہ لوگ، کل کاف حرف تشبیہ آپ نے پڑھ لیا، یعنی جس طرح، کل انعام، انعام یعنی چوپائے جانور، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم بلکہ، ہم وہ، اضل زیادہ گمراہ ہیں، زیادہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ انعام کا معنی چوپائے۔ آج کے سبق کے دو آخری الفاظ ہیں، ایک ہے البحر، یہ ہوتا ہے سمندر، بحر یعنی سمندر، اور جبل یعنی پہاڑ، جبل پہاڑ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں دیکھیں یہ لفظ والبحر، والبحر یمدہ من بعدہ، اور سمندر کی روشنائی بن جائے، یعنی اللہ کی حمد کی بات ہے کہ اللہ کے حمد کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، تو یہاں ذکر ہے والبحر، اور سمندر کے خشک ہو جائے، اس کی روشنائی ختم ہو جائے، یعنی سمندر کی روشنائی بن جائے اور سب قلم بن جائیں، یہ مثال ہے پوری۔ بحر کا ترجمہ ہے سمندر۔ اگلا لفظ تھا جبل یعنی پہاڑ، اس کا ترجمہ دیکھیں، سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 19 ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح گاڑے گئے ہیں۔ جبل ایک پہاڑ، جبال اس کی جمع یعنی کئی پہاڑ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑے گئے ہیں۔ آج کے یہ 10 الفاظ تھے، بہت سارے لوگوں کو جس طرح یاد نہیں ہو رہے، ظاہر ہے یہ بڑا کورس ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے، بڑی عمر کے افراد ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں۔ بہرحال آپ سبق صرف دیکھتے جائیں، ایک بات جب نظر سے گزرتی ہے، ایک لفظ نظر سے گزرتا ہے تو وہ بھی کافی فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہمارے صرف 20-21 سبق رہ گئے، اس کے بعد ہم ترجمہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔